دیش کے غدار ہیں، دیش کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہمارا یہ بھائی چارہ کہ ایک منچ پر جناب وامن میشرام بھی ہوں اور اسی منچ پر جناب اسلم گوروال بھی ہوں اور اسی منچ پر مفتی سلیم بھی ہوں، تو شاید یہ ان نفرت کے پجاریوں کو یہ تصویر ان کے پچے گی نہیں، کیونکہ انہوں نے جب دیش کی آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی اور ہمارے پروج ہمارے پرخ دیش کی آزادی کے لیے اپنا بلیدان دے رہے تھے، پھانسی کے پھندوں کو چوم رہے تھے اور جیل کی کال کوٹریوں کو آباد کر رہے تھے، اس وقت یہ لوگ جو آج دیش کے اوپر قابض ہیں، یہ لوگ اس وقت انگریزوں کی کاسا لیسی کا کام کر رہے تھے، ان کے تلبے چاٹ رہے تھے۔ یہ آزادی کی قیمت کو کیا جانے؟ میں ایسے لوگوں کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ نفرتیں کرتی ہیں برباد وطن کا ماحول، نفرتیں کرتی ہیں برباد وطن کا ماحول، مگر یہ احساس کے کنگال کہاں سمجھیں گے؟ نفرتیں کرتی ہیں برباد وطن کا ماحول، مگر یہ احساس کے کنگال کہاں سمجھیں گے؟ ارے کتنی مشکل سے ملی تھی آزادی ہم کو، مگر یہ انگریزوں کے دلال کہاں سمجھیں گے؟ ان کے سمجھ میں کہاں آئے گا؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ لڑائی صرف اتنی چھوٹی لڑائی نہیں ہے کہ ہم یہاں آگے بیٹھ کر کے کچھ باتیں سن لی، یہاں سے ہمیں جذبہ لے کر کے، اسپرٹ لے کر کے جانا ہے، اور ابھی ایک ایسا سماج جو بکھرا ہوا سماج ہے، جو ایک پلاننگ اور منصوبے کے تحت جس کو بکھیر دیا گیا ہے، اس سماج کو مول نواسی کانسیپٹ کی دھارا سے جوڑنا ہے اور ان سب کو جاگرک کرنا ہے، ورنہ اگر ہم بکھرے رہے تو کسی نے کہا ہے کہ ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین۔ خورشید کہتے ہیں سورج کو، اور روشن سورج جس سے پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا ہوتا ہے؟ ہم سب کو ایک ہونا ہوگا۔ اور میں مسلمانوں کی طرف سے، یہ جو علاقہ ہے مسلم بہمولیہ علاقہ ہے، مسلم اکثریت کی علاقہ ہے، اور الحمدللہ یہاں داڑیاں اور ٹوپیاں اور پگڑیاں نظر بھی آ رہی ہیں، یہی اس دیش کی خوبصورتی ہے۔ ہمارے بڑی تعداد میں مسلمان بھی یہاں جمع ہیں۔ میں مسلمانوں سے خاص طور سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج جو جاتی واد جس کی لڑائی لڑی جا رہی ہے، میں دربھاگیہ کی بات یہ ہے، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ ایسے لوگوں کے پاس بھی آ گیا ہے جن کے پاس ایسا مذہب ہے جس مذہب کے اندر جات پات نام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج مسلمان بھی اس کا شکار ہے، برا مت ماننا، میں اس کڑوی سچائی کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں بھی جو مسلمانوں میں تیلی ہیں، لوہار ہیں، منیار ہیں، فقیر ہیں اور دھوبی ہیں، یہ ساری برادریاں ہیں، اور آج ہمارے سماج میں بھی پٹھان ہیں، سید ہیں، شیخ ہیں، تو یہ لوگ بھی جس طرح برہمنوں نے برہمن واد کا جو سسٹم ہے، طبقاتی نظام ہے، ورن ویوستھا ہے، آج اس کا کچھ اثر، میں کچھ ہی اثر کہوں گا، زیادہ تو نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں ہمیں یہ بہت بڑا ادھارن دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ ہمارا امام آج بھی، چاہے کچھ بھی ہم سمجھیں، آج بھی مسجد میں ہمارا امام وہ ہوگا جس کے پاس نالج ہوگی، قرآن کا گیان ہوگا، دین کا علم ہوگا، چاہے وہ منیہار ہو، چاہے لوہار ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے قریشی ہو، چاہے سکا ہو، چاہے تیلی ہو، چاہے میاں ہو، چاہے دھوبی ہو، کوئی بھی ہو، آج بھی تمام لوگ اس امام کے پیچھے نیت باندھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سیدھا ادھارن آج بھی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی کچھ کمیاں ہیں۔ آج ہم منیہار کو یہ دیکھیں، یہ منیہار ہے، یہ تیلی ہے، اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں پاک پروردگار نے صاف صاف کہہ دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو تم سب کو ہم نے ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، کسی کو کسی پر
ذات کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر گرو کرنے کی، فخر کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ آدمی بڑا بنتا ہے نسل کی بنیاد پر نہیں بنتا کہ میرے باپ دادا سید تھے، میرے باپ دادا پٹھان تھے، نہیں، آپ اپنے کرم اور کردار کی بنیاد پر اوپر والے کے ہم مقام پا سکتے ہو۔ تو بہرحال اسلام کے اندر تو اس کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اب یہ مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اور میں نے الحمدللہ اس چیز کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے تک میں نے جس پریوار میں جنم لیا، ہم دیکھتے تھے ہمارے والمیکی سماج کے کچھ ہماری مائیں بہنیں گھر میں جھاڑو لگانے کے لیے آئی، اور پھر ان کو جو روٹیاں ڈالی جاتی ہیں، آج جو لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے تو ہم کو یہ ہدایت تھی کہ صاحب اوپر سے روٹی ڈالنا، کہیں کے ٹچ نہ ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ گندگی، یہ جو برائی ہم اسلام کے ماننے والوں کے اندر موجود تھی، لیکن اب ہم نے اسلام کو سمجھا، پڑھا، تو ہم نے تو اسلام کو اتنا پڑھا ہے، اتنا پڑھا ہے۔ میں عام طور سے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اسلام کے اندر ایک انسان کا، ایک ویکتی کا، ایک مانو کا یہ احترام اور یہ مقام ہے۔ خود پاک پروردگار فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمام انسانوں کو باعزت بنایا ہے۔ کوئی انسان، کسی اور مخلوق کوئی انسان سے بڑا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتی۔ اسی کا ایک ادھارن میں دیتا ہوں کہ اگر آج جس والمیکی سماج کے لیے ہمارے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ روٹی اوپر سے ڈالو کہیں ہاتھ ٹچ نہ ہو جائے، لیکن میں نے اس کو اسلام پڑھ کر کے، اسلام کو سمجھ کر کے، اور اپنے لوگوں کو اپنے عام بیانات میں بات میں بتاتا ہوں۔ پہلی بار بتائی تو لوگوں کے حلق نہیں اتری، بار بار ہم نے بتایا تو اب لوگ سمجھ چکے ہیں کہ انسان کا جھوٹا پاک ہے۔ ارے والمیکی بھی انسان ہے، یہ تو ذات کا نام اس کو دے دیا گیا ہے۔ میں والمیکی کے جھوٹے کو پی بھی سکتا ہوں، اور یہ تو میری ذات سے تعلق ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، یہ میں نے پی لیا والمیکی کے جھوٹے کو، پانی کو پی لیا، اس کے ساتھ کھانا کھا لیا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اسلام کی سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور نماز کے لیے پانی کا، پاک پانی کا ہونا ضروری ہے وضو بنانے کے لیے۔ میں والمیکی کے جھوٹے پانی سے وضو بنا کر کے نماز بھی پڑھوں گا اور پڑھ سکتا ہوں۔ یہ اسلام کی بات ہو گئی۔ مجھے بہت زیادہ آپ کے بیچ میں نہیں رہنا، بہت وقت تک ہمیں ادھیش صاحب کو سننا ہے، ان کی باتوں کو سننا ہے۔ اب رہی جمہوریت کی بات، ہمارا دیش اس وقت سب سے بڑا خطرہ دیش کے سنویدھان پر ہے۔ آج ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں، جس سنویدھان نے ہم کو ٹوپی پہننے کی آزادی دی، داڑھی رکھنے کی آزادی، مونچھ رکھنے کی آزادی دی، گھوڑی پر چڑھنے کی آزادی دی، آج وہ سنویدھان خطرے میں ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ کہنے والے کہ تم داڑھی نہیں رکھو گے، تم سر پہ ٹوپی نہیں پہنو گے؟ ارے اس ملک کے اندر اگر کسی سماج کا کوئی ایک ویکتی بھی ہے، اس کو بھی یہ ادھیکار اور یہ آزادی ہمارا سنویدھان دیتا ہے کہ وہ اپنی تہذیب، اپنی کلچر کے ساتھ اس ملک میں جی سکتا ہے، اس ملک میں شادی بیاہ کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا سنویدھان ہمیں ادھیکار دیتا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں گھوڑی پہ چڑھنے سے روکنے والے؟ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ کہنے والے کہ تم یہ جوتے پہنو گے، یہ نہیں پہنو گے، تم یہ کھانا کھاؤ گے، یہ نہیں کھاؤ گے؟ بہرحال لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ آج ملک کا سنویدھان خطرے میں ہے، اور آج ہم آپس میں ایسے لڑ رہے ہیں۔ میں نے ایک تصویر دیکھی تھی سوشل میڈیا پر، اس تصویر جو ہمارے سماج کی بالکل عکاسی کرتی ہے، وہ تصویر یہ تھی کہ دو ہرنیں آپس میں لڑ رہی ہیں، دو ہرن آپس میں لڑ رہی ہیں، اور پیچھے سے ایک شیر آ کر کے ایک ہرن کو شکار کرنے کے لیے پیٹھ پر سوار ہو جاتا ہے، لیکن وہ لڑنا نہیں چھوڑتی۔ ہمارے سماج کا بھی یہی حال ہے کہ دشمن ہماری پیٹھ پر سوار ہو چکا ہے، مصیبت ہماری پیٹھ پر آ پہنچی ہے، لیکن ہم نے ابھی اپنا لڑنا نہیں چھوڑا ہے۔ آپس میں ہم اتحاد کے ساتھ میں مول نواسی کانسیپٹ کی دھارا میں ہم بندھ ہیں، اور جو ہمارے بامسیج کا جو وچار دھارا ہے، اس وچار دھارا سے جڑ کر کے ہم سنگھرش کا ارادہ کریں، گاؤں گاؤں جائیں، گھر گھر جائیں۔ جو ٹیچرز ہیں ان کی ایک دن سنڈے کی چھٹی اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے کام کریں، بلکہ اپنے سماج کے لیے وہ 1 گھنٹہ دیں۔ ابھی وقت ہے، ورنہ اگر آپ ابھی بھی سوتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے، پھر آپ کو یہ سارے ادھیکار آپ کے چھین لیے جائیں، آپ
शिक्षा भी हासिल ना कर सको, आप संगठित भी ना हो सको, अभी वक्त है संभलने का। मैं अपनी इस बात को कहकर के अपनी बात खत्म करता हूं कि ख्वाहिशों से फल झोली में नहीं गिरा करते, ख्वाहिशों से फल झोली में नहीं गिरा करते। वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा और अंधेरों को बुरा कहने से अंधेरे नहीं जाते। अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।